وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان، اس پر ہم نے الحمدللہ مفصل بات کی قرآن کے حقوق کے بارے میں، اس پر ایمان لانا قرآن پر، اس کی تعظیم کرنا اور سمجھنا، اور یہ ایمان لانا کہ یہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، پھر اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا، فیصلے قرآن کے ساتھ کرنا، پھر اس کو وضاحت خود بھی اپنے لیے بھی کرنی اور لوگوں پر وضاحت کرنی اور پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا۔ آج ہم، کیونکہ اب قرآن انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ 2 یا 3 قسطوں کے بعد ہم شروع کر دیں گے پروگرام کو، کہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، روٹ ورڈ کے ساتھ، مادے کے ساتھ لفظوں کو، اور اسی طرح تھوڑی سی گرامر بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے لیے آسان ہو، زیادہ ثقیل کی طرف نہیں جائیں گے۔ سورہ زخرف کی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 3 ہے، سورہ نمبر 43 ہے، کہ قرآن جب سیکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو، ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ عربی اتنی فصیح ہے قرآن کی، اتنی زبردست آسان ہے، یقین جانیں۔ میں جاتا رہتا ہوں بہت سارے عرب ملک میں، اسپیشلی دبئی میں، لیکن وہاں جو عربی بولی جاتی ہے وہ بہت کم ہی لفظ سمجھ میں آتے ہیں، لیکن قرآن کی عربی اتنی آسان ہے کہ جیسے شروع کیا آہستہ آہستہ اللہ نے اس کو آسان کر دیا، اور کیوں نہ آسان ہو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ القمر سورہ نمبر 54 آیت 17، 22، 32 اور 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرنے والا، جو آئے اس قرآن کی طرف۔ تو اب عربی کے بارے میں تھوڑا سا، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع کرنا ہے، تو کچھ آیتیں لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ سورہ یوسف میں اللہ فرما رہے ہیں، سورہ نمبر 12 ہے، آیت 2 ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پچھلی آیت جو سورہ زخرف کی ہم نے پڑھی، اس میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے، یہاں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سوچ سمجھ سے کام لو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 ہے، آیت 28 میں اللہ فرما رہے ہیں قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن ہے عربی زبان میں جس میں کوئی کجی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کر لے۔ اللہ اکبر، تاکہ، بلکہ یہ لعلہم ہو سکتا ہے، تاکہ کے لیے بھی آتا ہے، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے۔ سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت 3 میں اللہ فرما رہے ہیں کتاب فصلت آیاتہ قرآنًا عربیًا لقوم یعلمون، قرآن ایک ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ قرآن کا ایک حصہ بعض کی تفسیر ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم کریں گے قرآن کو بالقرآن جو ہے تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بات سمجھ میں آئے گی، وضاحت کریں گے۔ تفسیر کا مطلب ہے کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا۔ ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہو۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 ہے، آیت 7 میں اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد جتنے بھی ہیں، اس کے آس پاس لوگوں کو خبردار کر دے، انذار کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ قرآن کے ذریعے آپ نے تبلیغ کی، قرآن کے ذریعے جہاد کیا، قرآن کو لوگوں پر واضح کر دیا، قرآن لوگوں تک پہنچا دیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ آپ کی زندگی، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اما عائشہ سے جب پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو پوچھا کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے ہیں اما جان،
فرمایا آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کے اخلاق تو قرآن تھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث لے لیتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی ہے 2775 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، اس میں غلو نہ کرو اور اسے چھوڑ نہ دو اور نہ ہی اس کے ذریعے مال سمیٹو۔ اب رہ گیا بات کہ بہت سارے لوگ جو ہیں الحمدللہ تجوید پر میں نے بات کی تھی سب سے پہلے کہ اس کو تجوید اور اس کی ترتیل اور تلاوت کو سیکھنا ہے، یہ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے۔ لیکن کیا قرآن کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، یا بہت بڑے قاری ہو کے ہی پڑھنا ہے؟ اس پر یہ حدیث لے لیتے ہیں، السلسلہ صحیحہ کی ہے، 2770 اس کا نمبر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم میں عرابی بھی تھے اور اجمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، ہر ایک کا طریقہ اچھا ہے، یعنی تھوڑا طریقہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ ہاں تجوید جو لفظ کھینچنا ہے، جو جس طرح پڑھنا ہے اس کو تو پڑھنا ہی پڑے گا، لیکن طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، ہر ایک کا طریقہ اچھا ہے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو ادائیگی کے اعتبار سے تو ایسے درست ادائیگی کریں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، وہ اس کے ذریعے دنیاوی مال و متاع حاصل کریں گے۔ یہ ہے سب سے بڑا المیہ جو آج کا ہے، اجر و ثواب حاصل نہیں کریں گے، لوگوں کو قرآن کے طرف نہیں آنے دیتے، آنے دے، کچھ غلطی بھی کر رہے تو آنے دے، اس کو سمجھنے تو دے، پھر آہستہ آہستہ اس کی تجوید بھی صحیح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اپنا اس لیے بار بار تجربہ بیان کرتا ہوں کہ مجھے تو 50-49 سال کی عمر تک قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تھا، باقی رہ گئی کہ پڑھنا جو سیکھا بھی تو وہ اس طرح سیکھا ہوا تھا کہ شاید ایک آیت میں بھی 10 غلطیاں تھیں، لیکن الحمدللہ جب اس قرآن کی طرف آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے لے کر آیا، بے شک اس کا سب سے بڑا کرم ہے، تو پھر یہ قرآن جو ہے الحمدللہ آپ آہستہ آہستہ اس کی تلاوت، تجوید اور جتنے بھی قاعدے ہیں، قواعد ہیں، ان کو بھی سیکھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ اصل بات یہ ہے کہ جو بات قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کا ترجمہ اور قرآن کی روح کیا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس پر آج زیادہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ قرآن کی زبان ہے، احادیث کا ذخیرہ بھی اسی زبان میں ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زبان میں گفتگو فرماتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یہی زبان بولتے تھے، اسلامی علوم کا ذخیرہ اسی زبان میں موجود ہے، اس لیے ایک مسلمان کے لیے اس کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، اللہ اکبر۔ جب آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اجمی لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ ان کو ایک دفعہ آپ نے خطبے میں فرمایا کہ عربی سیکھو، کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، تمہارے دین کا جز ہے، یہ دین کا جز ہے، آپ یقین جانیں۔ جب تک اتنی عربی نہیں آئے گی کہ براہ راست قرآن مجھے سمجھ میں آئے تو شاید میں ترجموں میں اور تفسیروں میں ہی الجھتا رہوں گا، اللہ اکبر۔ اور یہ امر کتنا افسوسناک ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم سے ناآشنا ہیں۔ ہمارے ملک میں حفاظ کی تعداد کئی لاکھ ضرور ہوگی، کئی لاکھ ہوگی، یقین جانیں۔ میرے خود اپنے بیٹے دو میرے گھر میں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، میری بہو بھی ایک حافظ قرآن ہے، لاکھوں کی تعداد ضرور ہوگی، یقین جانیں، لاکھوں میں، اب تو شاید کروڑوں میں بھی ہو، 22 کروڑ ہے تو شاید کروڑوں میں بھی، لیکن لاکھوں میں تو ہے ہی ہے۔ لیکن قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس میں کیا ہدایت ہے، وہ سب حفاظ جو ہے حضرات قطعاً لا علم ہے اس سے۔ اور یہ صرف حفاظ کے لیے نہیں ہے، ہر ایک شخص جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، حفظ نہیں بھی کیا تو عربی تو اتنی سیکھے۔ ابن خلدون جو کہ ایک مشہور مورخ اور مفکر تھا، اس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو عربی زبان لازماً سیکھنا چاہیے، جو بھی زبان ہے آپ کی، چاہے ہم اردو سپیکنگ ہے یا فارسی کو بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، جو بھی بول رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کمپلسری انگلش کو سیکھنا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے کمپلسری انگلش سے بھی زیادہ کمپلسری عربی زبان ہے، لازماً سیکھنا چاہیے۔ اس لیے قرآن اور احادیث عربی میں ہیں، بغیر عربی زبان کے اسلامی معاشرے کی تشکیل ناممکن ہے۔ ابن خلدون نے یہ فرمایا۔ ڈپٹی نذیر احمد جو اردو زبان کے مشہور مصنف تھے، اپنے بیٹے کو ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ عربی زبان سیکھو، بغیر اس کے ایک مسلمان دین کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، کہاں جائیں گے ہم، کون سمجھائے گا ہمیں؟ علماء کے نزدیک عربی زبان کی کم از کم اتنی تحصیل کہ قرآن مجید کا سرسری مفہوم انسان کی سمجھ میں آ جائے، پڑھے لکھے انسان پر تو یہ قرآن کا ایک حق ہے، فرض ہے، اگر نہیں کرتا
دنیا کی بہت ساری زبانیں سیکھ لی، انگلش سیکھ لی، ایسی کہ انگلش انگریزوں کو پڑھا دے، اور فارسی سیکھ لی، اور اسی طرح دوسری زبانیں سیکھ لی، فرنچ سیکھ لی. کیوں کیا کریں جی، ہم نے ان کا وہ پڑھنا ہے جو انہوں نے انقلاب آیا تھا اس کو پڑھنا ہے، اور نہ پڑھا تو عربی کو نہ پڑھا اور نہ سیکھا تو کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں کیا عذر پیش کرنا ہے. یہ سب پڑھے لکھے لوگ میرے سمیت اس کے لیے کوئی عذر جو ابھی انہوں نے تلاش کرنا ہے آج ہی سوچ لیں کہ کیا بہانہ کر پائیں گے کہ اللہ چائنیز سیکھ لی اس لیے کہ چائنا کے ساتھ بزنس کرنا تھا، اللہ ہم نے انگلش سیکھی کیونکہ پوری دنیا میں ورلڈ مارکیٹ میں ہمیں اپنا بزنس چمکانا تھا، اے اللہ فرنچ اسی لیے سیکھی کہ وہاں پر ہمیں فرنچ میں جا کر اپنا کوئی کام کرنا تھا، لوگوں پر روپ کاٹنا تھا، اور عربی اس لیے نہ سیکھ پائے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں پر قرآن کا یہ حق ہے جس کی عدم ادائیگی نہ صرف قرآن بلکہ خود اپنے اوپر بھی بہت بڑا ظلم ہے. انسان سمجھ لے، اللہ کرے. قرآن کو سمجھنے میں ہی ہم سب کی نجات ہے. علامہ اقبال نے ایک موقع پر فرمایا، کہتے ہیں کہ میں روز تلاوت قرآن پاک کرتا تھا، میرے والد مجھے دیکھتے اور گزر جاتے، میں قرآن کھول کر بیٹھا ہوتا تھا. پھر جب میں بڑا ہوا، تھوڑا سا ہائی اسکول گیا، تو میرے ایک دن صبح کو جب میں حسب دستور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو والد محترم پاس آئے اور فرمایا، بیٹا جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ یہ قرآن تم ہی پر اترا ہے، اللہ تم سے یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے ہم کلام ہے. اللہ اکبر. دل چاہتا ہے نا کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہو، اللہ کی باتیں سننی ہے نا تو قرآن پڑھے، لیکن قرآن براہ راست میرے اور آپ کے دل پر اترے. امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے والے کچھ ایسے ہیں جو قرآن کو زبان سے نہیں بلکہ لوح قلم سے پڑھتے ہیں، اپنے دل کی زبان سے پڑھتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے دل میں یہ پہلے سے موجود تھا یہ قرآن، اور ایسے قرآن پر اثر کرتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرما لے. دعا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کا یہ فکرہ ایسا میرے دل میں اترا کہ پھر میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا. اللہ اکبر. پھر جب شعر یہ کہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اللہ اکبر. جب تک یہ دل پر نزول نہیں نہ کرے گا، کیونکہ یہ علی قلبی کا لتکون من المنذرین کہ آپ کے دل مبارک پر اترا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کر دے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اللہ اکبر. جتنا بڑی مرضی بڑا تفسیر دان بن جائے، یہ سب بڑے بڑے نام ہیں. اللہ اکبر. امام راضی ہوں یا صاحب کشاف، یہ سب کے سب، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اندر اترنا چاہیے، قرآن ہمارے اندر اترنا چاہیے. اللہ اکبر. قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ہدی للمتقین کہ یہ ہدایت ہے. سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے تو اس کو طاق میں بند کر رکھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے. اس کتاب کی حق تلفی ہے، یقین جانیں. ایک مثال سے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کا ہاتھ آئے، کسی بڑے صدر کا، یا یہ لگا لے کہ جس سے وہ بڑی محبت کرتے ہیں، محبوب کسی ایسی زبان میں ہاتھ لکھے جسے وہ سمجھنا نہ ہو، تو اس کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس زبان کو سمجھنے والے کے پاس جا کر اس ہاتھ کو پڑھوا نہ لے اور یہ پتہ نہ کر لے کہ اس میں کیا لکھا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جس سے کوئی محبت کرتا ہو اس کے محبوب کا ہاتھ ہو؟ اللہ ہمارا خالق مالک، اور عبادت میں تو یہ دونوں چیزیں ہی ہیں، حد درجہ عاجزی اور اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت، سب سے بڑھ کر محبت. اس کا ہاتھ، اس کا پیغمبر، اس کا پیغام ہمارے پاس ہے. پیغمبر ایک پیغام ہمارے پاس چھوڑ کے یہ قرآن کی صورت میں، اور ہمیں پتہ نہیں اس میں لکھا گیا ہے کیا محبت ہے. اللہ اکبر. تو کیا کوئی ہے جو ایسا بھی شخص بھی ہے کہ وہ شخص اپنے محبوب کا ہاتھ جو ہے طاق میں سجا کے رکھ دے، اس کو کپڑے میں لپیٹے کے دیا ہے، لکھا گیا ہے. سب سے پہلے شوق تو جستجو یہ ہوگی کہ لکھا گیا ہے، مجھے یہ تو پتہ چلے. یہ ہو سکتا ہے کہ صرف سجا کے بس آیا ہاتھ آ گیا ہے. ہاں اللہ اکبر. لیکن آج مسلمانوں نے قرآن کریم کو طاق میں سجا کر رکھا ہوا ہے، اس کی تلاوت ہی نہیں کی جاتی. اور اگر کسی کو تلاوت کی توفیق مل بھی جائے تو اسے سمجھنے کی کوشش تو کی ہی نہیں جاتی. ہر مسلمان قرآن پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. کس قدر غفلت اور کس قدر ظلم ہے.
سوچیں ہم سب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، قرآن مشکل نہیں، آسان ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی، بارہا بات کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی قرآن آسان ہے۔ بعض حضرات یہ وصفہ ڈالتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، اس کو سمجھنا نہیں چاہیے، بھٹک جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وسوسہ اور ابہام اور یہ بہانہ ختم کر دیا ہے سورہ قمر میں آیت 17، 22، 32، 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ فرما رہے ہو بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں كَذَّلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح ہم نے اپنی آیات کی وضاحت کی ہے تاکہ تم اس کو سوچو سمجھو۔ قرآن کی ایک فریاد اللہ اکبر ماہر القادری نے لکھی ہے، مجھے بڑی پسند ہے، وہ کچھ اشعار ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کی فریاد کے نام سے یہ نظم ہے: طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ کر سنایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن کی فریاد۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے کی طرف لے کر آئے، عربی ضرور اتنی سیکھے کہ یہ قرآن براہ راست ہمیں سمجھ میں آئے، ہمارے دلوں پر اترے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ہاتھ فضل کرم سے اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، اس قرآن کو ہمارے لیے اللہ اکبر نور بنا دے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔